السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں، ایک تجربہ کار، ایک ایماندار، ایک سیزن پولیٹیشین آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، سرگودا سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم نواز کے سابق MNA جناب سید جاوید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، PTI پھر احتجاجی سیاست کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے 9 مئی کا واقعہ ہوا، اب انہوں نے 9 نومبر کو اپنا جلسے کا آغاز کر رہے ہیں ثوابی سے، اور انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جلسہ جو ہے احتجاج میں بدل جائے، اور اس پر جو احتجاج ہے وہ فروٹفل اور ڈو اینڈ ڈائی ہوگا۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ان کے اپنے شعور کی بات ہے۔ جلسے کرنا، احتجاج کرنا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، لیکن ایسا احتجاج جس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچے یا ملک میں بدامنی پھیلے، اس کو آپ پولیٹیکل احتجاج نہیں کہہ سکتے۔ ہم پچھلے کئی برسوں سے اس انارکی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سے کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ملک میں امن و سکون کے لیے کوئی کام کریں یا امن لے کر آئے۔ ان کی شروع سے خواہش ہے کہ صرف ہمیں حکمران بنایا جائے، جس حالت میں بنایا جائے۔ 4.25 سال وہ حکومت میں رہے، ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن حالات مختلف ڈگر پہ چلے گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے احتجاج کے ذریعے ہم دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں، لیکن مجھے یہ آنے والے وقت میں نظر نہیں آتا کہ وہ اتنا جلدی اقتدار پر فائز ہوں گے۔ سر، آج بھی جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے اس نے 100 انڈیکس سے اوپر ریزرو کیے ہیں۔ اب معاشی اشاریے بھی اچھے آ رہے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ بالکل درست ہے کہ سوائے پولیٹیکل استحکام کے، امن کے، دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ملک میں معاشی ترقی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 17 میں معاشی طور پر ٹیک آف کرنے لگے تھے، لیکن میاں نواز شریف کی نااہلی کی وجہ اس کا سبب بنی اور ہم پیچھے چلے گئے۔ جو اس ادوار میں ڈالر 106 روپے پہ تھا، اب 277-78 پہ چلا گیا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر ڈالر کی قیمت اپ ہو تو ملک پر 100 ارب روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ سیاسی عدم استحکام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب بھی اس قوم کو عدم استحکام کی بجائے استحکام کی طرف آنا چاہیے۔ پالیٹیشین کا کام ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سر، وہ تو ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے تو نہیں کرنا چاہتے نا۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈائلاگ کریں تو ہمیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے نا، کیونکہ 18 میں ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی لائی تھی، تو اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اقتدار پہ آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے بغیر ہم لوگ نہیں آ سکتے۔ ان کو اصلیت کا پتہ ہے، ان کو اپنے سیاسی استحکام کا بھی پتہ ہے، سیاسی قوت کا بھی پتہ ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے دوبارہ اقتدار میں آئیں، لیکن میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اب یہ رسک لینے والی نہیں ہے۔ سر، آپ بالکل ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ بالکل باتیں ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن سر جب تک اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، یہ سیاستدان ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے
تو نہیں لگتا کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو پائیں گے. سب سے آپ کو لگتا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ گرینڈ ڈائیلاگ تبھی ہوگا نا جب پہلے تو سیاستدان جو پالیٹیشین ہیں جو اس نظام کے ضامن ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب وہ ایک پیج پہ آئیں تو اس کے بعد گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کیا گرینڈ ڈائیلاگ میں آپ ملک کا آئین کا ڈھانچہ تبدیل کرنا چاہیں گے؟ آپ ملک کا سیاسی نظام تبدیل کرنا چاہیں گے؟ گرینڈ ڈائیلاگ میں تو کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ابو لا بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی زیر بحث آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے پالیٹیشین جو اس سیاست کا حصہ ہیں ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے. ان کو عدم استحکام کی طرف گامزن ہونے کی بجائے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنا کندھا استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جب پالیٹیشین ایک پیج پہ آ جائیں گے اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ دوسری قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. یہاں پر جب بھی کوئی نظام تلپٹ ہوتا ہے تو وہ سیاسی تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر سیاسی تقسیم بند ہو جائے اور لوگ اپنے فیصلے آپ کرنے پر راضی ہو جائیں تو مجھے نہیں امید کہ آپ کو کسی اور سے جو آئین سے ماورا ہو کر آپ کو کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے پڑے. لیکن سر بانی پی ٹی آئی تو کسی بھی سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے کو راضی نہیں ہے. ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے. تو میں تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں بات ان سے کرنا چاہتا ہوں جو مجھے کچھ دے سکتے ہیں یا جو بات کرنے کے اس وقت پوزیشن میں ہیں. سر اگر اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پہ، جیسے کہ وہ خود کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد کہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن خان صاحب بار بار انہی کو بیچ میں لا رہے ہیں، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی معاملات سلجھ پائیں گے؟ حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، اگر جس طریقے آہستہ معاشی استحکام آ رہا ہے، آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے. اس میں انہوں نے شرح سود کو 2.5% کم کیا ہے. بالکل. تو یہ بہتری کی طرف ایک اور قدم ہے. جیسے جیسے کام چلتا جائے گا، معاشی طور پر استحکام آتا جائے گا، تو ہر کوئی مجبور ہو جائے گا ان کے ساتھ بات کرنے پہ اور اس کو آگے چلانے پہ. ہاں، اس سٹیج پہ آپ جلد سے جلوس کر لیں، حکومت کو گرا لیں، حکومت پی ایم ایل این یا یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ تو چلی جائے گی، کیا اس کے ساتھ عام آدمی سنبھل سکے گا جو پہلے ہی مہنگائی کے چکر میں پس رہا ہے؟ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ اس عمل کے ساتھ معاشی استحکام آ سکتا ہے. اور جب آپ کی معیشت خطرے میں پڑ جائے گی، آپ پہلے بھی ڈیفالٹ کے کنارے سے ہو کر پیچھے ہٹے ہیں، آپ اس کو آگے لے جائیں گے تو ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، سر آج آپ کے ایسٹس خطرے میں پڑ جائیں گے. ٹھیک فرمایا. سر آج 3 بل پیش کیے گئے جو کہ ایوان میں ابھی پیش ہو چکے ہیں. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، دوسرا ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر چیف جسٹس سمیت 34، اور آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کا فیصلہ آج کیا گیا جو کہ ایوان میں پیش ہو چکا ہے. سر ایک طرف حکومت اصلاحات لانا چاہ رہی ہے عوام کی بھلائی کے لیے، دوسری طرف آپ کی مخالف پارٹی مسلسل ایجیٹیشن کی کالز بھی دے رہے ہیں، اشارہ بھی دے رہے ہیں. دوسرا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے ٹی وی پہ اسپیکولیشنز کہہ لیں یا افواہ کہہ لیں یا خبر کہہ لیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ڈیل یا ڈھیل ہو رہی ہے. دوسرا، پی ٹی آئی کی ساری نظریں امریکہ کے الیکشن پہ ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. ٹرمپ نے پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا ہے یا یو ایس اے کا؟ میری نظر میں تو ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتا ہے تو اس نے یو ایس کا پریزیڈنٹ بننا ہے
उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, उसकी प्रायोरिटी उसका अपना मुल्क होगा। फिर जहाँ जहाँ उसके मुल्क का अपना मफाद होगा वो वहाँ पर काम करेंगे। अगर पीटीआई की ये सोच है कि ट्रंप ने आते ही सबसे पहले एक ही काम करना है कि खान को रिहा करो, तो ये उनकी खुशफहमी है। और उससे बड़ी बात है, अगर ट्रंप आते ही ये कदम उठाता है तो जो इनका नारा हकीकी आज़ादी का था वो Absolutely कहाँ पे not. जाएगा, वो किस मकाम पे स्टैंड करेगा? ये तो हकीकी आज़ादी की बजाय फिर हकीकी गुलामी में चले गए। तो ये बात अब तक उन्होंने सोची ही नहीं है कि जो हमारा स्लोगन है, जिस पे हमने इलेक्शन लड़ना है, जो हम बात कर रहे हैं, हम तो ट्रंप की कामयाबी के साथ खान की रिहाई को मंसूब करके, मुंसलिक करके हम उस नारे की नफी कर रहे हैं। बाकी ये जो बिल लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इस्लाहात आज हुई हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं 17 से मैंने 24। तो अभी तक देखा नहीं है। जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। 69,000 से जायद मुकदमात आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। जो लोग 5-5, 7-7 साल से डेथ सेल में पड़े हैं या 15-15, 20-20 साल से जेलों में कैद काट रहे हैं, उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। उनकी सजा होनी है तो उनकी अपील खारिज करें, उनको सजाए मौत देनी है तो सजाए मौत दे के फारिग करें, जो भी करना है। लेकिन ये तो नहीं कि 20-20, 25-25 साल आप मुकदमात का फैसला ही न कर पाए। एक माकूल तादाद में जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए और जजेस को मुकदमात को यकसू करने पे काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दिन रात कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मुआशी जो टीम है वो भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बदौलत मुल्क में जो है ना इन्फ्लेशन में, उसमें भी इंस्टेबिलिटी आई है, मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है। लेकिन सर बात फिर वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को दिल बड़ा करके बानी चेयरमैन पीटीआई को एक खुले दिल से डायलॉग की ऑफ़र करनी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क के समझ लें सुप्रीम लीडर हैं। पॉलिटिशियन तो जो भी है उसका काम ही डायलॉग करना होता है, और वो खुले दिल से तमाम सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग करते हैं। जो पॉलिटिशियन डायलॉग से भागता है वो कामयाब पॉलिटिशियन नहीं होता। PMLN, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरी जितनी कुव्वतें हैं, उन सबको क्रिटिकल ग्रैंड डायलॉग के लिए ऑफर भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए। और पीटीआई या दूसरी अपोजिशन की जितनी कुव्वतें हैं, उनका काम भी है कि टेबल पे बैठकर बात करें और पाकिस्तान के मसाइल को टारगेट करें, और इससे ही मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सर आखिर में अपने हल्के की आवाम और पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है उनके लिए कोई हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम जारी करें। मैं कल भी अपने हल्के की आवाम के साथ था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ, और आने वाले वक्त में भी उनके साथ खड़ा हूँ। वक्त के साथ साथ हल्के की प्रायोरिटीज तब्दील होती हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हल्के में जो हमारी तरक्की का हमारा प्लान था वो तकरीबन रुक चुका है। लेकिन मेरी अपनी जमात से, अपनी हुकूमत से ये इस्तदा है कि हल्का NA86 पर खसूसी तवज्जो दें और उसके जितने भी मसाइल हैं उसका हल करें। बहुत शुक्रिया सर। ये थे साबिक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद जावेद हसनैन शाह साहब। अपने मेज़बान कामिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ पल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हाज़िर होंगे एक नई सोच के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।